بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں خالد جمیل صاحب، بیورو چیف ہیں ABN نیوز میں اور سینئر جرنلسٹ ہیں۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا وقت کا۔ پہلے تو یہ PI کہانی چل کیا رہی ہے؟ باپ کچھ کہہ رہا ہے، اس کی حکومت کے ترجمان کچھ کہہ رہی ہے، اور علیم خان جو ہے وہ اچانک پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ انہیں پونے دام نہیں بیچ سکتا۔ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں کہ اندر کہانی اس کی کیا ہے؟ اس کے علاوہ یا فریدی صاحب کے ارادے جو انہوں نے کل ظاہر کیے تھے اس پر رد عمل بہت زیادہ شدید آیا، اور وہ بھی نون لیگ کے جاننے والے صحافی، چاہنے والے صحافی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور اینڈ میں تھوڑا سا جا کے ٹچ مار لیں گے جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، وہ میں آگے جا کے آپ سے سوال کر لوں گا کیونکہ تمہید تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ علیم خان کی پریس کانفرنس کو؟ لندن میں جو میڈیا ٹاک کی ہے نواز شریف نے، اس کے جواب میں پھر مریم اورنگزیب نے آ کے کہا ہے کہ نہیں ہم PI نہیں خرید رہے۔ میرے خیال نواز شریف صاحب نے وہاں جب ٹاک کیا تو ان کا اندازہ نہیں تھا کہ اچھا یہ جو ہے کہ ان کا شاید میں امریکہ آ گیا ہوں اب تو بہت دور ہے، 7 سمندر پار ہے پاکستان، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، تو وہ ساری باتیں جو ہے کہ منوان یہاں پہ ساری چلی صحیح۔ تو یہ ایک طویل عرصے سے اگر آپ ماضی بھی دیکھیں نجکاری کا، جو میاں صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، بی بینک اور یہ UBL اور پھر MCB اور پھر اس کے بعد بھی اور سارے معاملات، تو اس میں آپ دیکھیں کہ کون لوگ ہوتے تھے، فرنٹ پہ کون ہوتے تھے اور بینیفیشری کون تھے، سارے کے سارے وہ بزنس مین، اور میاں صاحب کے بڑے اچھے مراسم ہیں ان لوگوں کے ساتھ۔ صحیح۔ ابھی PIA کے معاملے میں بھی پاکستان میں بدقسمتی سے اگر آپ یہ دیکھیں چیزیں کہ جب حکومت میں کچھ کاروباری لوگ ہوتے ہیں تو وہ جس کاروبار سے وہ وابستہ ہوتے ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر ہمیشہ ڈاؤن رہتا ہے وہاں پہ۔ صحیح۔ ایک زمانے میں بلور صاحب ریلوے کے منسٹر بنتے تھے ہمیشہ، جی۔ اور ریلوے ڈاؤن رہتی تھی کیونکہ ٹرکوں کا کام چلنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے، مال گاڑیوں کو پیچھے کر کے اپنے ٹرک چلانا تھا، پٹھانوں کا بزنس یہ تھا، ٹرکوں کا سارا کاروبار تھا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سٹیل مل ہمیشہ خسارے میں رہتی ہے، بالکل، لیکن پرائیویٹ سٹیل ملیں جناب منافع میں جاتی ہیں، میاں صاحب کا اپنا سارا کاروبار۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ PIA میں جو صاحب بھی آئے کاروباری، جو چیئرمین بنے، انہوں نے بعد میں جا کے اپنی ایئر لائن بنا لی اور بڑا کمال کا کما رہے ہیں، اور انٹرنیشنل روٹ بھی ہے ان کے پاس، ایئر بلو، ٹھیک ہے، اور PIA جو ہے کہ وہ ڈوبتی جا رہی ہے۔ اچھا، پھر یہ ابھی PIA کے کچھ ایسٹس جو ہیں کہ بیرون ملک جو ہیں کہ ابھی جب PDM کی گورنمنٹ بنی تھی، شہباز شریف صاحب جب آئے تھے، اس وقت بھی آپ کو جو یاد ہوگا کہ نیو یارک کا ہوٹل اور روز ویلٹ ہوٹل، ٹھیک ہے، کس طرح سے کیا کچھ ہوا، اس ساری چیزوں کو ذہن میں رکھیں تو وہ میاں صاحب نے بات ٹھیک کی ہے، لیکن وہ غلط موقع پہ غلط جگہ پہ جو ہے کہ منہ سے بات نکل گئی اور وہ یہاں پہ ایک ایشو بن گیا۔ صحیح۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ جناب ہم ایئر لائن کے بزنس میں بھی آئیں۔ صحیح۔ اب اس کو پنجاب حکومت یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے، نہیں ہم تو پنجاب حکومت جو اپنی ایئر لائن ایئر پنجاب بنانا چاہ رہے ہیں، اچھا، پنجاب حکومت کی، سرکاری، جیسے پنجاب بینک شروع ہوا تھا، PIA سرکاری ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ ہے سرکاری نا، جیسے وہ KP والوں نے کہا جی ہمیں دے دیں، چلیں آپ نہیں چلا سکتے ہمیں دے دیں، وہ تو اوپن بڈنگ میں تو یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا جی چلو ہم، اب یہاں پہ آگے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ ایک کیا کہ جو مریم صاحبہ کی خواہش تھی، جو گھر کے اندر ڈسکشن ہوئی، کیا وہ گورنمنٹ آف پنجاب لینا چاہ رہی تھی یا شریف فیملی لینا چاہ رہی تھی؟ صحیح، جو نواز شریف نے بات کی اس میں پراپر ذکر تھا کہ مریم اس میں امپریشن یہی ملتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ جو وضاحتیں آ رہی ہیں اس میں یہ آ رہی ہیں کہ نہیں وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ لینا چاہ رہی ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، ایک نیشنل فلیگ کیریئر ہے تو اس کو ہم لے لیں، جیسے KP والوں نے کہا۔ صحیح۔ تو وہ اب یہ بات کی جا رہی ہے، اور آج آپ نے دیکھا کہ لاہور کے اندر اچھا میٹنگ بھی ہو گئی، سارا کچھ بھی ہوگا، نہیں جی ہم اپنی ایئر لائن بنا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پھر علیم خان صاحب کو بھی آ کے وضاحت دینا پڑی۔ اب دیکھا نا بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، تو ووٹ تو IPP نے ہی لیا تھا نا میاں صاحب سے، میاں صاحب نے اپنا ووٹ اون چودھری کو دیا ہوا، وہاں شیر کو ووٹ نہیں ڈال سکے تھے اپنے حلقے کے اندر، اور جن کے بارے میں برا بلا کہہ رہے تھے کہ جی سرور خان صاحب نے PIA کا بیڑا غرق کیا، انہیں کی پارٹی کو ووٹ دیا تھا میاں صاحب نے IPP کو، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو وہ کھچڑی تو پک رہی ہے پیچھے جی۔ اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں کہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرنٹ مین کوئی اور ہو، اچھا جان بوجھ کے آپ بڈنگ اس لیول کے اوپر لے کے آ رہے ہیں کہ جناب اس کو تو خریدنے والا بھی کوئی نہیں ہے، اچھا 85 سے بھی اور نیچے آ جائیں، 10 سے تو ایک ہی آیا، وہ بھی 10 ارب لے کر، تو 85 ارب تو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو انج کر لو، اچھا جی 50 تے لے آؤ، یا انج کر لو یا انج کر لو۔ تو اب PIA کی بلڈنگ، ایسٹس، جہاز، ساری چیزیں دیکھیں، سب سے بڑی جو قیمت ہوتی ہے نا وہ اس کا جو انٹرنیشنل لائسنس ہوتے ہیں اس کے روٹ، جی
وہ اس کی اصل پرائس وہ بھی ہے. تو پی آئی اے کے پاس جو ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے بھی ہیں, وہ یورپ کے بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کا امریکہ ایسٹ کینیڈا ایشیا بھی ہے, امریکہ کینیڈا بھی ہے, اس کے پاس تو روٹ ہے نا اس کے پاس. جی. تو وہ اب جتنا بھی اس کا قیمت نیچے لے کر آنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ایسی ہی حرکتیں کرنی پڑیں گی. اچھا جی, ان تو کوئی 10 ارب چینی خرید رہے ہیں. اب ایک زمانے میں ابھی بینک کو جب صرف آپ اسلام آباد اور کراچی کی بلڈنگز دیکھ لیں, شوکت عزیز جب فائنانس منسٹر آئے تھے اور جب انہوں نے یہاں پہ پہلی بلڈنگ کی تھی اسلام آباد کے اندر, جس میں یہ آپ کا سینٹورس والا اور یہ جو حیات ریجنسی والی یہ جو ہے ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کے, یہ اس وقت غالباً 4 ارب کے پلاٹ بیچے تھے انہوں نے. صحیح. ٹھیک ہے, اور حبیب بینک پورا جو ہے کہ وہ 10-12 ارب میں بیچ دیا تھا. تو ایم سی بی کی آپ ہسٹری چیک کر لیں کہ ایم سی بی سے ہی لون لے کر اس کو خرید لیا گیا تھا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ ساری پی آئی کی کہانی بھی اسی طرح سے ہے کہ جناب اس طرح کرا کے جی تو لینڈ لائی کوئی نہیں ہے, تو ڈبی پہ یہ مرے پہ ہیں جناب. اچھا جی اسی پھر بھی انہوں نے 10 کے 80 تے دیکھو جی 40 دیتے, 80 تے 4 گنا زیادہ دے کے لے رہی ہے. لیکن وہ بیس بیڈ جو تھی وہ 85 ارب ڈالر, وہ تو نیچے دوبارہ نیچے بھی آ جائے گی. 85 ارب دوبارہ میٹنگ کر کے نیچے لانا کیا مسئلہ ہے, یہ کوئی خریدنا لے کوئی پیسے تو انہوں نے تو اس کی کنسلٹینسی میں 2 کروڑ ڈالر دے دی. وہ تانوں دے دیں گے اگلی کنسلٹنسی. جی کنسلٹنسی لے لا تے اتنے پیسے لے لا تے دوبارہ کر کے تو کہنے اچھا یہ نے آ جاؤ. نہیں, وہ تو لیگلائز کیا نا کہ دیکھے وہ نہیں اس کو بیچ سکے, اس کی وجہ سے اب جتنے میں بکتی ہے وہ بھیج دیں گے. وہ کہہ کے تو گیا, لگتا یہی ہے کہ اندر خانے کچھ اور پک رہا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب. وہ ایسا کیا اس ہفتے میں کرنے جا رہے ہیں کہ کل سے ایک کمپین ان کے خلاف لانچ کر دی گئی ہے, میٹنگ انہوں نے لاہور میں کی اور اس کے بعد پورے ملک میں ایک شور بچ گیا. بھائی انہوں نے تسمے کس لیے ہیں, یہ کچھ ایکسٹراڈنری کرنے جا رہے ہیں. وہ توقع یہ کر رہے تھے کہ یحییٰ صاحب چیف جسٹس نہیں بنیں گے, اگر بن گئے تو انکار کر دیں گے, جسٹس منصور جسٹس منیب استعفے دے دیں گے, اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے کہ امین الدین صاحب سینئر پیونی جج ہوں گے یا چیف جسٹس ہوں گے. یہ تو امید لگا کے بیٹھے تھے نا, وہ سارا کچھ نہیں ہوا. صرف وہ نہیں ہوا بلکہ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک یونٹی نظر آ رہی ہے اپیرنٹلی جو ہے کہ وہ ابھی آپ کو اگلے 2-3 دنوں کے اندر جب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا 5 تاریخ کو, تو اس میں بھی نظر آ جائے گا. جب آپ کمپوزیشن آپ بینچ بنے گا تو پتہ چل جائے گا کہ ججز کس طرف کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو معاملہ ہے انسداد دہشت گردی کی, عدالتوں کے ایڈمنسٹریٹو ججز کو بلا لیا گیا, پھر فل کورٹ بھی ہو گئی, اور پھر اب معاملہ جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل بھی بلا لی گئی. تو ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی انہوں نے جوڈیشل سائیڈ کے اوپر کچھ نہیں کیا. صحیح, انہوں نے صرف انتظامی سائیڈ کے اوپر ایسے سٹیپس لیے ہیں جن کی حکومت کو پینک کریٹ ہو گیا. دوسرا جو جیل ریفارمز ہے پنجاب کا, اور اس میں خاص طور کے اوپر جو ہے کہ آج شیما کے ساتھ جو ہے خدیجہ شاہ کا آنا, اور وہ تو 9 مئی ایک سمبل تھا, بیانیہ تھا نون لیگ کی, تو سیاست ساری اس کے اوپر کھڑی تھی, وہ دھڑام سے گر گئی ساری. کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن تھی جو کچھ سارا کچھ ہوا, آج شیما کو رکھا اور ان کو رکھا کہ جائیں آپ سرپرائز وزٹ کریں وہاں سے, جو بھی آپ کی سفارشات بنتی ہیں, رپورٹ مانیٹرنگ رپورٹ پلس سفارشات اپنی تیار کر کے دیں ہمیں. تو اب یہ معاملہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا, کہ وہ کہتے ہیں ہم تو کہتے 9 مئی سزائیں دیں. تو اب اگر انتظامی ججوں کو وہ کہتے ہیں جی مربجہ قانون کے مطابق 30 سے 40 دنوں کے اندر آپ فیصلے کریں, تحقیقاتی رپورٹیں تو بنی ہی نہیں ہیں, چلان تو پیش ہی نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ہے سارے ڈسچارج ہوں گے. ایک طرف انسداد دہشت گردی کے قانون کے اندر ترمیم جو ہے کہ ابھی کل پارلیمنٹ میں پیش ہو رہی ہے, اور دوسری طرف جو ہے کہ ادھر سے کہ پھر اچھا کہ اگر یہ انسداد دہشت گردی کے ججوں کو احکامات سپریم کورٹ سے آتے ہیں فارغ کر دیں, پھر ہم پولیس کی رپورٹ کے مطابق کیسز کو فوجی عدالتوں کی طرف ٹرانسفر کرا دیں. صحیح, تاکہ یہ فیصلے کرنے کی بجائے ہم ادھر لے جائیں اور ادھر سے سزائیں دلوائیں. تو یہ جس طرح نصرت جاوید صاحب نے اشارہ کیا, پھر یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی. بالکل, مطلب بیسیکلی انہوں نے تو کیونکہ کسی نے خواہش اور بتایا کہ ایسے یہ کرنا کہ تم دنگے چھڑنا نہیں ایسی, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا بھائی یہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. صحیح, تو یہ اس طرف بھی چیزوں کے لے کے جا سکتے ہیں کہ وہ کسی قیمت کے اوپر بھی اس وقت دیکھو کہ اگر یہ چیزیں اس طرف چل پڑی, آپ کا بیانیہ بھی ختم, سب معاملات ختم, جج اکٹھے اگر ہو گئے, جوڈیشل کمیشن میں جو بیلنس ہے وہ حکومت کی بجائے کہ وہ عدلیہ کے حق میں ہو گیا, اور پی ٹی آئی بھی ساتھ ان کے ہو گئی, اور آپ کو ایک جج بھی نہ ملا وہاں سے, تو پھر تو آپ اگلے اگر 8 نے 9 ججز رکھنا چاہ رہے ہیں اپنی مرضی کے, وہ سارے کے سارے ان کی مرضی کے آ جائیں گے. پھر تو الیکشن ٹریبونل پہ نظر ثانی کی درخواستیں بھی پڑی ہوئی ہیں, آپ کی الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے اس سے متعلق بھی پٹیشنز پڑی ہیں, اور اگر 5 رکنی بینچ جو ہے کہ وہ ان کی نہیں بلکہ ججز کی مرضی کا بن گیا, حکومت کی مرضی کا نہ بنا, تو پھر کیا کریں گے. صحیح, اسی لیے آدھے باہر چلے گئے, آدھے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کریں اچھا اگلے ہفتے کے اندر کیا فیصلے ان کو کچھ بہتر انفارمیشن ہے جس کی وجہ سے سب نے شروع کر دیا. اب خبر جو بھیجی گئی
نواز شریف صاحب امریکہ سے علاج کروا کر لندن واپس پہنچ گئے. مریم نواز کا گلا خراب ہے, وہ کافی شدید گلا خراب ہے. ہم نے جو تقریریں ان کی سنی وہ اس کے بالکل الٹا ہے, کیونکہ وہ جس لاؤڈ پچ پر بولتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے. اور 5 نومبر کو وہ جا رہی ہیں. ان کی والدہ کو گلے کا مسئلہ شروع ہوا تھا. اگر وہاں پہ ڈاکٹر اتنے مستند تھے تو ان کو تو پہلے ایکسپیرینس ہے کہ گلے کا علاج وہاں کیسا ہوتا ہے, اور ان کے اپنے ہاسپٹل اس قابل نہیں ہے. دیکھیں, سب سے جو افسوسناک بات ہے نا وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر ہے 2 مرتبہ, پھر وہ پرائم منسٹر رہے 3 دفعہ. شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر رہے, جی ٹھیک ہے, 2 دفعہ, جی 2 دفعہ پرائم منسٹر ہو گئے ہیں. حمزہ شہباز 1 مرتبہ وزیر اعلیٰ, مریم نواز 1 مرتبہ وزیر اعلیٰ, ٹھیک ہے. اب 85 سے لے کے اب تک صرف منظور بٹو, عارف نقی اور عثمان بزدار اور پرویز لائی, یہی ہے نا. جی تو شریف فیملی تھی نا. آپ اپنے صوبے کے اندر ایک ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں مائنر سی گلے کی سرجری بھی آپ کروا سکیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کو نیت ہونی چاہیے. دیکھو نیت بھی ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے کہ یہ سارے کے سارے پولیٹیکل بیسیکلی جو پہلے ہم سارا ڈسکس کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کدھر کھڑی ہے, معاملات کدھر ہیں, یہ ساری چیزیں اپنی ہیں ایک طرف یہ ہے. دوسری دیکھو 5 تاریخ کو امریکہ میں الیکشن بھی تو ہونے ہیں نا, اس سے پہلے بھاگ رہے ہیں. 5 6 7 یہاں پر بھی ساری اہم چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے, اور یہ ہفتہ یہ باہر گزار رہے ہیں, ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ چیزیں عدلیہ جو جس کو ہم آزاد عدلیہ کہتے ہیں یا آزاد منش ججز کہتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ہوئی, پھر یہ واپس مشکل ہے امکان. صحیح, ٹھیک ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی مریم صاحبہ جو ہے کہ وہ تو چیف منسٹر ہیں, وہ کیسے چھوڑ کے چلی جائیں گی. بات یہ ہے کہ اگر ان کا اپنا حلقہ ہی کھل گیا, جس کو پہلے ہی نوٹس جاری ہو گئے تھے نا, جی تو پھر جون میں ہی ہو گئے تھے, پھر تو انہوں نے یہ تو بدلا نا, تو قاضی صاحب کی مہربانی ہے, انہوں نے اسٹے آرڈر دیا رکھا تھا اور وہاں ریٹارڈ جاری کروا دیا. اب اگر جو ہے کہ جو نظرثانی کی درخواست اس میں پڑی ہوئی ہے, اس نظرثانی میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ غلط فیصلہ ہے اور یہ ریٹائرڈ, یہ تو بعد میں قانون بدلا, یہ سب کچھ بعد میں کر آ کے پہلے تو یہ ہوا ہے, اور وہ پہلے والے ٹریبونل ٹھیک ہے. مریم صاحب کا تو پھر حساب ہی ختم ہو گیا نا. وزیر اعلیٰ کتنا ایم پی ہوں گی تو وزیر اعلیٰ ہی رہیں گی نا. صحیح. تو کل جو کیپٹن صفدر نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا وہ بھی نا, تو سلوٹ مارو تے فارم نمبر پلیٹ 47 نمبر دی مل جاندی ہے. کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بات تو یہ ہے کہ اب اعتراف تو یہ سارے کرتے ہیں. ایسی سروسز میں ایسی غلطی کیوں ہوئی ہے کہ ایک دم سے سب کچھ چینج ہو رہا ہے؟ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف خواجہ آصف صاحب اشارہ کرتے تھے کہ منصور صاحب آگے تو نومبر کے پہلے نہیں, وہ منصور صاحب نہیں, اب منصور صاحب بھی ادھر ہی ہیں. نہیں, وہ کہتے تھے کہ قاضی صاحب چلے گئے تھے. ہاں, گارنٹر قاضی تھا نا, قاضی گارنٹر تھا سارے کے سارے فراڈ نظام کا, وہ گارنٹر تھا. اس نے 3 گھنٹے نہیں لگائے بھاگنے میں. صحیح, ٹھیک ہے, وہ بھاگ گیا. اب ان کو معلوم ہے کہ اچھا پھر دوسری یہ مس کیلکولیشن کر گئے. جو انہوں نے غلطی کی تھی نا, عمران خان کے خلاف عدم اعتماد, وہ بھاجپا کے سسر کے کہنے پہ تیار ہو گئے تھے, اور انہوں نے ڈرایا کہ جناب یہ آپ کے کیسز میں سزائیں ہو جائیں گی, عمران خان الیکشن میں جی جائے گا, فیض حمید کو آرمی چیف بنا دے گا, تو تانوں تن دے گا, اگلی 3 باریاں ہوتیاں. اس خوف ڈر میں ایک کام غلط, دوسرا تیسرا چوتھا کرتے کہ آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی بھی ان کو یہ مس کیلکولیشن, جس نے بھی ان کو مشورہ دیا یا کیا کہ اچھا ایسے کریں گے, ایسے کریں گے, ایسے یہ نہیں استعفیٰ دے گا تو وہ دے دیں گے, وہ نہیں دے گا تو یہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, ہوا کچھ بھی نہیں. صحیح, گل پھر اوتھے دی اوتھے کھڑی ہے. ہن اچھا فلانا قانون, فلانا آئین, فلانی چیز, فلانا کدی دہشت گردی دا, کدی پریکٹس پروسیجر دا, کدی ججاں دے اضافے دا. مطلب 100 ترکیبیں کر لیں, جب آپ کی بنیاد ہی غلط ہے تو عمارت صحیح نہیں کھڑی ہو سکتی. صحیح, یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ جتنے یہ عقل مند ہیں اتنے ہی ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے جو ساری جمع تفریق کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ ڈفر ہیں. وہ اس لیے ان کی بات ہی نہیں بن رہی. تو سب سے زیادہ ڈر انہیں وہ جو کہتے ہیں کہ سرخ سگنل جو ہے وہ سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے, باقی بھی کچھ ایسا ہے؟ کیونکہ جو مفاہمت کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جو دعوے نجم سیٹھی صاحب کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ڈیل اور ان چیزوں کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں وہ جو چیزیں ہیں نا, دیکھو وہ جو ڈیل شیل کی بات ہے وہ بھی ایک پولیٹیکل نیریٹو ہے. اچھا آپ نہ ڈیل کریں جی, آپ لیں عدالتوں کے اندر. صحیح. ابھی یہ بتائیں کہ اس وقت تک عمران خان جتنے کیسز کے اندر ضمانت ہوئی ہے, بری ہوئی ہے, تو کیا ڈیل بھی ہوئی تھی؟ پھر اس وقت تن کے رکھا ہوا تھا ان ساروں نے. صحیح. قاضی صاحب بھی تھے, عمر جسٹس عامر فاروق صاحب بھی ادھر. ٹھیک ہے نا, قاضی صاحب چیف جسٹس سے, جمال بندوخیل کی سربراہی میں بینچ تھا, 9 مئی والوں کی ضمانتوں کا کیس آیا تھا. جی. سردار طارق مسعود ایک بینچ کے سربراہ تھے, وہ بھی ڈیفینڈ نہیں کر سکے تھے, ان کے ناقابل تردید شواہد, وہ حوالدار کی گواہی تھی. ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے کہ اب آپ
اس سارے حالات کے اندر اس وقت ڈیل کہاں تھی؟ ابھی تو صرف یہ ایسے ہے نا، وہ ڈیل ہے جی، ڈیل ہے تاکہ ذرا ہم کہہ سکیں جی یہ بھی ڈیل کر کے ہے لیکن ہے کرپٹ ہے فلانا. بھائی آپ کی 3 سال سے کوئی نہیں مان رہا اگر بات، تو آپ جدھر مرضی کھڑے ہو جائیں، سر کے اوپر کچھ بھی رکھ لیں یا خود کسی مقدس مقام کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کی کوئی نہیں مانتا. لوگوں نے دیکھ لیا ہے. تو اس لیے اب یہ صرف سیاسی بیانی ہے اور یہ باتیں ضرور کریں گے، لیکن آپ کیسز آنے دیں ہائی کورٹ کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر. ابھی ایف آئی اے نے بھی اگر ایک طرف ڈیل ہو گئی تو پھر آپ اپیلنگ بھی دائر کر رہے ہیں سپریم کورٹ. صحیح، وہ تو قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے انہوں نے کی ٹھیک ہے نا. آپ اگر ڈیل ہو گیا تو آپ ساتھ اپیلیں بھی کر رہے ہیں. پھر ڈیل میں یہ تو نہیں ہوتا میاں صاحب کی ڈیل ہوئی تھی نا، تو انہوں نے کہا جی نہیں ہم تو اس کی پیروی نہیں کرتے، میرٹ پہ ہم دلائل ہاتھ کھڑے کر دیے تھے انہوں نے کورٹ میں. ٹھیک ہے. ایک منٹ میں میاں گل حسن نے کہا کہ نہیں اگر میرٹ پہ آتے ہیں تو اس کے اندر بڑے سوالات ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی ہم تو وڈرا کر رہے ہیں. یہی کہا تھا نا نائب نے. بالکل ایسے ہی ہوا تھا. تو اب آپ ہر جگہ کے اوپر درخواستیں دے رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، مخالفت کر رہے ہیں، آپ دلائل دے رہے ہیں، طریقے مانگ رہے ہیں، حاضر نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ڈیل تو نہیں ہے نا، یہ تو صرف بیانیہ بنانے کے لیے. بیانیہ بنانے کے لیے. یہ پی ٹی آئی کو 8 نومبر 9 نومبر یہ کال دینے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جو کے پی میں ان کی اپنی حکومت ہے، بار بار اسی طرف توجہ جاتی ہے. وہاں تو آلریڈی ان کی حکومت ہے، وہاں کٹ کرنا، لیڈروں کی تقاریر کرنا، ٹی وی پر آپ کو پتا ہے ویسے ہی پابندی ہے، چلتی نہیں ہے. اس سے فائدہ پی ٹی آئی کو پولیٹیکل کیا ہوگا میرا نہیں خیال کہ دیکھو ان حالات کے اندر؟ کہ جو ٹائم تھا، جو موقع تھا، وہ انہوں نے ضائع کیا. اس میں گیپ بہت لمبا دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ پورا 1 مہینہ جو ہے کہ یہ خواب خرگوش کی طرح بیٹھے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو سیاست نہیں کرنی آتی، اگر آپ کو ایک سیاسی جماعت نہیں چلانی آتی، اگر آپ اچھے منتظم نہیں ہیں، اچھے سیاسی منتظم نہیں ہیں، تو چھوڑے پڑے پھر آپ. ٹھیک ہے. آپ ان کے حوالے کر دیں کہ جو یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری انتظامی خرابیوں کے باوجود جو ان کا سب سے بڑا اس وقت جو ان کا پلس پوائنٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ وہ بڑی ان کی پختگی جو ہے نا جڑے ہوئے ہیں. وہ ڈائریکٹ لنک کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ، بیچ والے یہ کنیکٹرز کو وہ مانتے ہیں. یہ جو الیکٹیبل یا فلانا ٹیبل تو فلانی چیز جو ہے نا، سارے کے سارے یہ جو مڈل مین تھے نا، جو ایون جو اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کی طرح مڈل مین تھے، ادھر 10 مڈل مین چلے گئے وہ جماعت چکی گئی، ادھر چلے گئے وہ ڈوب گئی تو وہ چکی گئی. ماضی میں یہی ہوتا تھا نا. بالکل. اب وہ مڈل مین والوں کو ساروں نے جو پنجابی میں اس کا ترجمہ ہے وہ بنا دیا. ٹھیک ہے. ان مڈل مین کی اوقات جو ہے کہ وہ پنجابی والی رہ گئی ہے، تو اس لیے اب ان کو منہ گھاس کوئی نہیں ڈالتا. تو وہ اس لیے اب بیچارے جو ہے کہ وہ عزت بچاتے پھر رہے ہیں اپنی. صحیح. تو عوام ڈائریکٹ جو ہے کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی اور وہ عوام ہے، یہ درمیان میں سارے دیکھو نا، جو پرنسپل سٹینڈ لیتا ہے، چاہے وہ گنڈا پور ہو، چاہے وہ مربت ہو، چاہے وہ اے بی سی ڈی کوئی. اب دیکھو نا کئی لڑکے بل سے یار، وہ سلار ہو، کوئٹہ والا یا خٹک فلانا ٹمکانے، وہ سٹینڈ لے لیتے ہیں تو وہ ان کا پروفائل یہاں پہ چلا جاتا ہے. جیسے کوئی غلط بیان دیتے ہیں وہ پروفائل ٹھک سے دھڑم سے گر جاتا ہے. دیکھو باجوڑ کے اندر وہ جو لڑکا جیت گیا جی، اس کا بھائی مبارک زیب، ٹھیک ہے، وہ ایک بھائی مارا گیا، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، عہدے دار تھا پی ٹی آئی کس کو ملا. لوگوں نے کہا کہ نہیں یار یہ جان ظفر کو نہیں اس کو ملنا، ٹھیک ہے، یہ جان قربان کی ہے اس نے، اس کو دیتے ہیں. جس کو دیا اس نے آ کے یہاں پہ ڈنڈی ماری. آپ دیکھیں جا کے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. وہ اسٹیڈیم میں گیا نا، وہاں کیا ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس نے سمجھا شاید یہ میرے بھائی کا خون کی تھا، تو بس بھیجے لوگ سر آنکھوں میں بٹھائیں گے. واپس گیا تو جناب بھاگ رہا ہے، زیرو کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ان کے ساتھ جتنے بھی تھے نا الیکٹیبل سارے، ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پنجابی والی ہو گئی ہے. تو اس لیے جو ہے کہ اب یہ اپنا ایک میرا خیال امیج بلڈنگ کرنے کی، اب ان کو بھی اندازہ ہے کہ اگلے ہفتے سے یہ کیسز کی سماعت شروع ہے ہائی کورٹ میں. کل سے گرم ہو گیا کام. ٹھیک ہے. اب ہائی کورٹ میں کیسز کی سماعت شروع ہے. ادھر سے اس کو اگر وہ ضمانتیں ملتی ہیں یا بریت ملتی ہے، اور ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں مومنٹم بنا رہے ہیں، اچھا جی ہمارے مومنٹم کو اپنی ایک کریڈیبلٹی بنانے کے لیے، ساکھ بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ادروائز جو ہے مجھے تو لگتا ہے اس کے اندر آپ کو ایسی چیز نہیں ہے. صحیح. چلیں، بہت شکریہ خالد جمیل صاحب آپ کے وقت کا. جیسے جیسے کروٹ بدل رہی ہے سیاست، حالات کروٹ کھا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. مجھے اور خالد جمیل صاحب کو اجازت دیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.